دوستو، صدری، بیاضی اور قدیمی نسخہ جات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، دوسرے دوست احباب تک میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ نسخہ جات سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج جو نسخہ لا رہا ہوں اس میں عورت کو حیض کے دوران درد اور تکلیف کے ساتھ حیض آنے کے بارے میں نسخہ انتہائی مجرب ہے۔ خواتین ایک ماہانہ سائیکل کا تجربہ کرتی ہیں جسے حیض یا پیریڈ کہتے ہیں۔ بچہ دانی کا استر ٹوٹ جاتا ہے اور جسم کو اندام نہانی کے ذریعے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے تولیدی نظام اور دیگر اعضاء پر متعدد اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں اکثر 8 سے 15 سال کے درمیان اس وقت اپنے پہلے حیض کا تجربہ کرتی ہیں۔ پہلے تجربے کافی باقاعدہ ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر خواتین ہر 28 دنوں میں اپنے حیض کا دوبارہ تجربہ کرتی ہیں، تاہم بالغ خواتین 21 سے 35 دنوں کے بعد یہ تجربہ کرتی ہیں۔ 13 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیاں 21 سے 45 دن تک تجربے میں وہ معمول میں آئی ہیں باتیں۔ ان دنوں کے وقفے کے بعد حیض کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہارمونز ان چکروں کو منظم کرتے ہیں۔ ادوار عام طور پر 3 اور 7 دن کے درمیان رہتا ہے اور خون کی کمی کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے۔ خون کی مقدار ہلکی، اعتدال پسند یا زیادہ شدت میں بھی ہو سکتی ہے۔ باقاعدہ حیض اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جسم معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آپ کو باقاعدہ حیض ہونا چاہیے جب تک آپ حاملہ نہ ہوں، بچے کو دودھ نہ پلاتی ہوں، پوسٹ مینیو پارسل نہ ہو یا کوئی طبی حالت ہو جس کی وجہ سے آپ کا حیض رک جائے۔ بے قاعدہ، تکلیف دہ یا بھاری حیض صحت کے سنگین مسائل کا حامل ہو سکتا ہے۔ ہر عورت جو ہے جب اس کو حیض کے ایام قریب ہوتے ہیں تو عام طور پر اس کی علامات چھاتی کی سوجن اور کوملتا، مہاسی بریک آؤٹ، پیٹ میں درد، ٹانگ میں درد، پیٹھ میں درد۔ کچھ خواتین حیض کی علامت کو ابتدائی حمل کی علامات کے ساتھ الجھا سکتی ہیں کیونکہ وہ بھی انہی سے ملتی جلتی ہیں۔ ان میں دورانیے کی کمی، چھاتی میں نرمی یا سوجن، متلی، بار بار پیشاب کا آنا اور تھکاوٹ کا ہو جانا یہ شامل ہے۔ حیض کے دوران اکثر مختلف قسم کی تکلیف دہ علامات پیدا ہوتی ہیں، جس طرح پری مینسٹروئل سنڈروم یعنی PMS سب سے زیادہ عام مسائل کو گھیرے ہوئے ہے، جسے ہلکے درد اور تھکاوٹ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن علامات عام طور پر اس وقت دور ہو جاتی ہیں جب حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم حیض جو کہ بہت زیادہ یا کم ہو یا مکمل طور پر ہو ہی نہ، اس بات کو تجویز کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں جو بے قاعدہ حیض نہ آنے کی شکل میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ایک نارمل حیض کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کے لیے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک سائیکل جو آپ کے باقاعدہ کے لیے باقاعدہ ہے وہ کسی دوسرے کے لیے غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے حیض میں کوئی اہم تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو اپنے جسم سے ہم آہنگ رہنا
بہت ضروری ہے اور کسی اچھے دائی یا حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ قبل از حیض سنڈروم، PMS آپ کی مدت شروع ہونے سے 1 سے 2 ہفتے پہلے ہوتا ہے اور کچھ خواتین جسمانی اور جذباتی علامات کا ایک حد کا تجربہ محسوس کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں ان مختلف علامات کا سامنا کرتی ہیں جو کچھ اس سے اور مختلف علامات ہوتی ہیں وہ اور دوسری عورتیں کا واسطہ ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ PMS کی وجہ سے چڑچڑاپن، کمر میں درد، سر درد، چھاتی درد، محاسی کھانے کی خواہش، اپھارا، ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، بے چینی، کشیدگی کے جذبات، نیند کا نہ آنا، قبض، اسہال اور پیٹ کا درد وغیرہ جو ہے یہ ان کی علامات ہوتی ہیں۔ بھاری حیض، یہ ایک اور عام حیض کا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ خون آتا ہے، اسے مینوریا بھی کہتے ہیں۔ بھاری حیض آپ کو معمول سے زیادہ خون بہانے کا باعث بنتا ہے۔ اس حالت میں حیض کا دورانیہ 5 سے 7 دن کی اوسط سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ہارمون کی سطح میں عدم توازن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، خاص طور پر پروجسٹرون اور ایسٹروجن کی عدم توازن کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ بھاری حیض میں خون بہنے کی دیگر وجوہات میں بلوغت، اندام نہانی کا انفیکشن، گریوا کی سوزش، غذا یا ورزش کی تبدیلیاں اور غیر کینسر والی بچہ دانی کے ٹیومر ہوتے ہیں۔ غیر حاضر حیض، بعض صورتوں میں خواتین کو حیض ہوتا ہی نہیں ہے، اسے امینوریا کہتے ہیں۔ پرائمری امینوریا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو 16 سال کی عمر تک پہلا حیض نہیں آتا۔ یہ خواتین کے تولیدی نظام کی پیدائشی خرابی یا بلوغت میں تاخیر کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ثانوی امینوریا اس وقت ہوتا ہے جب آپ 6 ماہ یا اس سے زیادہ اپنے باقاعدہ حیض کو روکتے ہیں، نہیں آتا۔ نوعمری عمروں میں پرائمری اور سیکنڈری امینوریا کی عام وجوہات میں اچانک وزن کا بڑھنا یا کمی ہو جانا، پیدائش پر قابو پانا، حمل اور ہائپر تھائرائیڈزم شامل ہیں۔ جب بالغوں کو حیض نہیں آتا تو عام وجوہات ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں پیدائش پہ قابو پانا، شرونی سوزش کی بیماری، حمل اور بچے کو ماں کا دودھ پلانا شامل ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ حیض نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حاملہ ہیں۔ حیض دہ تکلیف دہ حیض، نہ صرف حیض معمول سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ PMS کے دوران درد عام ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بھی ہوتے ہیں جب آپ کا بچہ دانی سکڑ جاتا ہے، جیسے کہ آپ کی مدت شروع ہوتی ہے۔ تاہم کچھ خواتین کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے ڈسمینوریا بھی کہا جاتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ حیض ممکنہ طور پر کسی بنیادی طبی مسئلے سے منسلک ہوتا ہے، جیسے فائرائڈز، شرونی سوزش کی بیماری اور بچہ دانی کے باہر کے ٹشو کی غیر معمولی نشو و نما، جیسے اینڈرومیٹریوسس بولتے ہیں۔ آج دوستو جو آپ کے لیے نسخہ
لایا جا رہا ہے، جو صدری اور آزمودہ نسخہ لایا جا رہا ہے، اس میں جو خون حیض میں جو درد کے ساتھ آتا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ریوند چینی، نوشادر، کلمی شورا تینوں کا صفوف بنا کر گرم پانی سے خون حیض کے دنوں میں کھلانے سے یہ درد بند ہو جاتا ہے۔ اوزان کی طرف آ جائیں، ریوند چینی 1 تولہ، نوشادر 6 ماشا، کلمی شورا 3 ماشا۔ جب یہ بن جائیں تو 1 چمچ کھانے والی چمچ جو ہے وہ گرم پانی سے حیض کے دوران دنوں میں پینے سے اس مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور حیض کی درد سے آنا جو ہے اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کریں اور کامنٹس میں بہتری کے لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے اظہار خیال کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے گا اور اس پہ حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ دوسرے دوست احباب کو شیئر کریں جو آپ کے جاننے والے ہیں، تاکہ گھر میں کسی بیٹے، مائی، بیوی، بہن کو اگر پرابلم ہو تو وہ یہ ویڈیو سن کر اس سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ انتہائی مجرب ترین نسخہ جات ہیں جو انسانیت کے فائدے کے لیے بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ نہیں ہے تاکہ جس میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو۔ بس دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کسی اچھے اور مخلص پنساری کی دکان سے آپ ان چیزوں کو لیں اور استعمال میں لائیں تاکہ آپ کو چیزیں اچھی مل سکیں اور آپ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔